تمہیں رب نے شان بڑی دی ہے کہ آج 2 عیدوں کے بعد تیری تیسری عید بن گئی ہے. الیوم ثالث عید بعد عیدین، ثالث عید. حالانکہ لفظ موتمر کا، لفظ احتفال کا، لفظ موکب کا، جلوس کا کوئی بولا جا سکتا تھا، لیکن لفظ بولا گیا عید کا. اور کیسا؟ تیسری عید کا. اور یہ نہیں کہ کسی نے گھر بیٹھ کے، یہ بین الاقوامی میڈیا ان کا وہاں سے چھپنے والا سب کے سامنے ہے. سلطان بن عبد العزیز کی آمد کا دن تیسری عید کیوں قرار دیا گیا؟ اور پھر فتویٰ کیوں نہیں لگا؟ تو پتہ چلا جو میلاد کو تیسری عید نہ مانے بغض ہے، شریعت نہیں ہے. اگر شریعت ہوتی تو یہاں بھی شریعت بولتی. اور دیکھو اس کے لیے جو اہتمام ہے، اگر میں لقب پڑھوں تو تم کانوں کو ہاتھ لگاؤ. ہم جس وقت بات کرتے ہیں، یہ جو اس موقع پر مختلف کالم چھپے اخبارات کے اندر، اس میں یہ کہا گیا کہ جس وقت طیارے کا دروازہ کھلا اور سلطان بہر آیا، حلت البشائر بے وصول طائرہ سیدی ولی العہد، کہتے ہیں خوشیاں پھیل گئیں، وَنَوَّرَ الْوَطَن، وطن روشن ہو گیا. اور کہتے ہیں عرب کا کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر میں سلطان کی خیرات نہ پہنچی ہو. ہوا صاحب الجود والکرم، کہتے ہیں یہ صاحب جود کرم ہے. وہ جو قصیدہ درود تاج میں صاحب الجود والکرم ہم بولیں تو شرک کا فتویٰ لگے کہ تم نبی علیہ السلام کو صاحب جود کرم کہتے ہو. اور یہاں پر ان کے سلطان کے لیے انہوں نے یہ لفظ خود استعمال کیا، اور اس لفظ کو وہاں کے پریس کے اندر ذکر کیا گیا، لکھا گیا، سنا گیا، پڑھا گیا، سب نے دیکھا. یہ جو اخبار ہے اس کے اندر باقاعدہ اس تاریخ کے ساتھ صاحب الجود والکرم کے الفاظ موجود ہیں. سلطان القلوب، سلطان المحبوب القلوب، اور عز انسانیت اور سلمان انسانیت، اور ہر لفظ، ہر بڑی شان، یعنی جو اس انداز کیا جو نبیوں کے کیلیبر کی ہوتی ہیں کہ صاحب جود والکرم کا کوئی سعودی یا غیر سعودی گھر ایسا نہیں جس میں تمہاری خیرات نہ پہنچی ہو. ماننے پہ شور زمین، 12 ربیع الاول کی خیرات نہ مانے تو اس کو نہ مانے، اور ماننے پہ آ جائے تو اپنے ایک سلطان کی خیرات مان جائے. ہم کہتے ہیں جھگڑے پھر مت کرو، تمہیں تمہارا سلطان مبارک، ہمیں نبیوں کے سلطان مبارک. اس مقام پر جو کچھ ہوا اس میں میں دلیل ان سے پوچھتا ہوں. 10 سوالات ہیں، ساری تفصیل نہیں کرتا. جس وقت ریاض سٹیڈیم میں اونٹ ذبح کیے گئے سلطان بن عبد العزیز کی آمد پر، تو کس آیت میں لکھا ہے کہ کوئی صحت مند ہو جائے تو اونٹ ذبح کیے جائیں؟ اور پھر اتنی بڑی تعداد کے اندر، اور اس کے ساتھ جس وقت یہ سجون و مکہ تطلق سرا اول، یہ پہلی کھیپ قیدیوں کی نکل رہی ہے جیل سے، کیوں؟ کہ سلطان بن عبد العزیز کو صحت ملی ہے. یہ کس آیت میں ہے کہ کوئی بادشاہ صحت مند ہو جائے تو خوشی کے لیے قیدیوں کو رہا کیا جائے، صحت مل جائے تو پھر قیدیوں کو جیل سے نکالا جائے؟ آیت نہیں تو حدیث دکھا دیں، خلفائے راشدین کا قول دکھا دیں، صحابی کا قول دکھا دیں، کوئی ضعیف حدیث ہی دکھا دیں. کہاں ہوا جس کو یہ کہتے ہیں سب سے بڑی اسلامی سلطنت ہے، اس کے اندر خوشی صحت ملنے پر ہے ایک بندے کو، تو جس دن سارے جہاں کو صحت ملی تھی اس کی خوشی پھر ناجائز کیوں ہے؟ آخر ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے مرکز پہ مسلط ہیں تو وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن آخر کلیجہ ہمارے اندر بھی ہے، قرآن و سنت کا علم ہمارے ہاتھ میں بھی ہے. ہم حق رکھتے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام کی یاد میں اگر 4 بندے بھی مدینہ شریف کی شارع پہ کھڑے ہو جائیں تو انہیں شرطہ مرکزیہ میں بند کر دیا جائے. تو دوسری طرف سلطان بن عبد العزیز کے لیے عورتیں جلوس نکالیں تو جائز کیوں ہے، بچے نکالیں تو جائز کیوں ہے؟ اور اس سلسلہ میں جو اہتمام تھا، اب یہ دیکھو یہ سارے بچوں کے جلوسوں کی تصویریں ہیں، باقاعدہ کہ پورے ملک میں دکھایا گیا کہ چونکہ سلطان کو صحت مل گئی ہے لہذا بچے جو ہیں وہ جلوس نکال رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ تیاری الریاض میں کیسے کی گئی. 2000 سائن بورڈ لگائے گئے، 30,000 جھنڈے لگائے گئے، اور ان پہ لکھا کیا تھا؟ یہ شاہراہ کی تصویر ہے اور اوپر سائن بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہے حمد اللہ علی سلامتکم
یا سلطان الخیر، یا سلطان الخیر. کس کو کہا؟ سلطان بن عبد العزیز کو، یا کے ساتھ. اور الریاض کی ہر سڑک پہ لگا ہے یا سلطان الخیر. میرے نبی کا وہ مدینہ اور وہ عرب، اس میں غیروں کو یا سے پکارا جائے تو کیا یہاں پہ یا سلطان الخیر جس کو کہا گیا یا سلطان الخیر، وہ اس بورڈ کے ساتھ چمٹا ہوا تھا؟ استقبال کے وقت وہ تو باہر بیٹھا تھا بھی امریکہ میں بندہ بیٹھا ہے، اسے عرب والے یا سے کیوں پکار رہے ہیں؟ یا سلطان الخیر کیوں کہا جا رہا ہے؟ جہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر جیل ملتی ہو، وہاں بادشاہوں کے لیے 2000 بورڈ اس کے ہیں، یا سلطان الخیر، اے خیر کے سلطان، اے خیر کے بادشاہ. ادھر سرکار فرماتے ما سلوما باصل اللہ بی من الہدا والعلم، وہ جو سرکار کی خیر ہے وہ جب آئی ہے اور جس کے صدقے سارے جی رہے ہیں، اس کے لیے کوئی ایک بورڈ لگا کے دیکھے، وہاں پہ ایک شخص بھی اکیلا نعرہ لگا کے کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا سلطان الخیر، آپ کے بارے میں ایسا کہے گا تو وہ مجرم قرار پائے گا. 10 سال ہو گئے لوگوں کو ایک نعرے کے جرم میں ان کو قیدوں میں ڈال دیا گیا. اور یہ اپنوں کے لحاظ سے شریعت سو کہی گئی، اپنوں کے لحاظ سے 30,000 جھنڈے، 30,000 30,000 رایا، 30,000 جھنڈے ایک بندے کی صحت پر لگنے جائز ہو تو ایک جھنڈی بھی میرے نبی کی آمد پر ناجائز ہو؟ آخر یہ تقاضا ان کا کیا ہے؟ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ اگر جو بنائی ہوئی ہے وہ نافذ تو پھر ساری کرو. اگر میلاد کے لیے ہے تو پھر ان کے لیے ایسا کیوں ہے؟ اس کے لیے باقاعدہ احتفاء بالاحتفال سرکاری آرڈر ہے کہ سارے محفل کرو، سارے جلوس کرو اور سارے اس طرح کے اہتمام کرو. یہ ساری چیزیں وہاں پہ، یہ عورتوں کے جلوس جو سلطان کی تصویریں اٹھا کے جلوس نکال رہی ہیں کہ سلطان کو صحت ملی ہے، ہلچل مچ گئی ہے، ایک بندے کو صحت ملی ہے. ادھر میرے نبی علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے، جہنم کے وہ دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، عرش سجے ہیں، کائنات میں بہار ہے، لیکن شور زمین کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ کرنے نہیں چاہیے. ادھر ایک بندے کی صحت پر اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے. اس بنیاد پر چونکہ وقت نہیں ہے میں اس کی تفصیل مزید کرتا. بہرحال یہ ایک ویو تھا. اگر سارے جو مختلف ان کے اوقات ہیں ان کے لحاظ سے، مثال کے طور پر جب سلطنت ان کی حکومت بنے کو 1 صدی ہو گئی، اس کے جو فنکشن ہیں، جو تقریبات ہیں، وہ دیکھ لو اس میں کیا کچھ ہوا. ہم سے شریعت کے فتوے پوچھنے والے، ہم سے تقاضے پورے کروانے والے کہ میلاد کی دیگ کی دلیل دو پھر پکانے دیں گے، تو ہم یہ کہتے ہیں یہ سب کچھ اندھیر نگری بنائی ہوئی ہے. اتنا کچھ، قیدی رہا ہو رہے ہیں، اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، سائن بورڈ ہیں، بچوں کا جلوس، عورتوں کا جلوس. ریاض کے بڑے سٹیڈیم میں خود حکمران تلواریں ہاتھ میں پکڑ کے ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں. وہ ساری تصویریں ٹی وی پر بھی ہیں، اخبارات میں بھی ہیں. کس بنیاد پر کہ عید کا ہے، تیسری عید آ گئی ہے، تیسری عید آ گئی ہے، بادشاہ کو صحت مل گئی ہے. تو اس واسطے تیسری عید کے ہمیں تانے دینے والے کہتے ہیں تیسری عید کہاں سے لے آئے ہو. میں کہتا ہوں ذرا ان سے بھی پوچھ لو جن کی ایڑ پہ چلتے ہو کہ وہ تیسری عید اپنی کہاں سے لے آئے ہیں. اس سلسلہ میں فکر وہاں بھی بیدار ہے. اور یہ دیکھو، یہ المدینہ اخبار کے اندر کالم چھپا ہے اور اس میں عبداللہ فراج شریف کا کالم ہے. اس کا عنوان عام جدید و ارہاب فکری یتجدد، نیا سال اور نئی فکری دہشت گردی. اس میں یعنی یہ مدینہ شریف سے چھپنے والا اخبار، اس کے اندر کالم میں انہوں نے لکھا، کہتے ہیں ان لنا اخوہ یسد علینا منافذ الفرح. ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو ہر خوشی کے موقع یہ رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں. وہاں کے ملا کے بارے میں یہ بندہ لکھ رہا ہے، ہر خوشی کے موقع پر، یہاں تک کہ کہتے ہیں ولو کان بعودۃ ذکر حدث اقام اللہ لنا به دولہ وجعل منا امہ ناہدہ تؤسس للدنیا کلہ حضارہ تفید منها ازمانہ الا وهو حدث ہجرت سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے مجھے ان مذہبی لوگوں کے مزاج کا پتہ نہیں چلتا، جب خوشی کا وقت آتا ہے ان کو فتوے یاد آ جاتے ہیں. تو یہ کہتا ہے
کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا بڑا ہی اہم دن آتا ہے، اس دن کی خوشی بھی ہمیں نہیں منانے دیتے. کون سا دن؟ کہتا ہے جب میرے نبی علیہ السلام نے ہجرت کی مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف. ہجرت کے دن کو یہ کہتا ہے وہی الذکر، یہ ایسی عید ہے یحتفی بہا عالمنا الاسلامی کلو، جو سارا عالم اسلام مناتا ہے، من اقصى الشرق الى اقصى الغرب، پوری دنیا وہ عید مناتی ہے. اور یہ کہتا ہے کہ یہ کی عید اس انداز کی ہے، کہتا ہے نہ عید الفطر سے کم ہے نہ عید الاضحیٰ سے کم ہے، اتنی بڑی عید ہے. کون سی؟ ہجرت کے آغاز یعنی یکم محرم کا دن جو ہے، ہجری سال کا پہلا دن، اس کے لحاظ سے وہ ہجرت کے مناسبت کے لحاظ سے بات کرتے ہوئے، چونکہ پہلے اسلام کو ترقی نہیں تھی، ہجرت کی ہے تو ترقی ملی ہے، سٹیٹ بنی ہے، دنیا میں پھیلا ہے، اس واسطے یہ شخص کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ دن جس دن نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اس کی مناسبت سے ہمیں یکم ہجری منانا چاہیے، اور ساری دنیا مناتی ہے تو سعودی عرب میں بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ عید سے کم نہیں، نہ عید الفطر سے کم ہے نہ عید الاضحیٰ سے کم ہے. اور یہاں یہ ذکر کر کے یہ کہتا ہے کہ جس وقت آج ہم مناتے ہیں قد تتصادو الی تہم ببدع و کفر و نفاق، ہمارے کچھ مفتی بدعت کے فتوے لگا دیتے ہیں، کچھ کفر کے لگا دیتے ہیں، کچھ منافقت کے لگا دیتے ہیں، ان کے فتوے بے لگام ہو چکے ہیں. اس واسطے وہ دن جو فطر سے بڑا دن ہے، عید اضحیٰ سے بڑا دن ہے، اس دن کو بطور عید منانا چاہیے. اب یہ اس بندے کا سوز ہے، اس کے آنسو ہیں کہ ہمیں یکم ہجری کی عید منانی چاہیے. تو میں اس کو داد دیتے ہوئے کہتا ہوں تم یکم ہجری کو روتے ہو، یہاں تو 12 ربیع الاول شریف کا معاملہ پھنسا ہوا ہے ان کے یہاں. یکم ہجری تب آئی جب 12 پہلے آئی ہوئی تھی. مدینہ شریف چل کے سرکار تب گئے جب مکہ شریف میں پہلے موجود تھے. اگر آج کا عرب دماغ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ جس دن سرکار مکہ شریف سے چل کے مدینہ شریف پہنچے وہ دن عید کا دن ہے، تو پھر مجھے کہنے دو جس دن اللہ کی طرف سے چل کے سیدہ آمنہ کی گود میں آئے وہ سب سے بڑی عید کا دن ہے. اس واسطے صرف کچھ لوگوں کا بغض حسد وہ ماننے ہے، ورنہ ہر جگہ اس کی آواز اپنی ہے، اس کی صدا اپنی ہے. اس سلسلہ میں جس لحاظ سے بھی اس جہت کو دیکھو گے اس کا فائدہ بھی ہے، اس کے لحاظ سے سرور بھی ہے، چونکہ وقت کافی زیادہ ہوتا جا رہا ہے. بس یہ وہاں کی کمپنی کے علاوہ شاید کوئی کہے کہ ہمارا یہاں کوئی مسئلہ ہمیں آئینے کے طور پر دکھا دو، تو یہ آئینہ یہاں کے لیے بھی ہے. یہ میرے پاس سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس پر لکھا حکیم الامت اشرف علی تھانوی. اس کے اندر یہ ٹائٹل میں ہے نبی خود نور اور قرآن ملا نور، نہ ہو دونوں کیوں مل کے نور علی نور. اس کتاب کے اندر یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری، آمد کا ذکر اور ربیع الاول کی شان لکھا ہے. لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبتہ تفوق علی الشہور، کہ ربیع الاول کی بہت بڑی فضیلت ہے اور سارے مہینوں پر یہ فائق ہے. ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نوری، کہ یہ ایک بہار نہیں، یہ بہار کے اندر بہار ہے اور پھر اس کے اندر بہار ہے. یہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور، دوسرے نور کے اوپر تیسرا نور. اور یہاں پر میلاد شریف کی دلیل کے طور پر یہ چیز 26 نمبر صفحہ ہے، اس کا 26 نمبر صفحہ، اور انہی کی ادارہ تالیفات اشرفی کی چھپی ہوئی ہے. اس میں یہاں لکھا ہے طاعون کا علاج حضور کا ذکر شریف ہے. طاعون کا علاج حضور کا ذکر شریف ہے. اس کو صرف سنیے اور سر دھنیے کہ اللہ نے ہمارا خمیر کتنا ستھرا بنایا ہے. لکھا ہے طاعون کا ایک معتبر علاج من جملہ اور علاجوں کے ذکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ہے، ذکر نبی علیہ السلام. اور یہ علاج تجربہ میں آیا ہے، یعنی میں نے ایک کتاب نشر الطب لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں. اس کے لکھنے کے زمانہ میں خود اس قصبہ میں طاعون تھا، تو میں نے یہ تجربہ کیا کہ جس روز اس کا کچھ حصہ لکھا جاتا تھا اس روز کوئی حادثہ نہیں سنا جاتا تھا، اور جس روز وہ ناگہ ہو جاتی تھی
اسی روز 2-4 اموات سننے میں آتی تھیں. نشر الطیب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں کتاب لکھی اشرف علی تھانوی نے، اور اس کے بارے میں لکھا کہ جن دنوں میں لکھتا تھا تو تھانہ بھون میں طاعون کی بیماری تھی، تو جس دن میں کچھ صفحے لکھتا تھا اس دن فرشتہ چھٹی کرتا تھا اسرائیل، اور جس دن میں چھٹی کرتا تھا اس دن وہ آ جاتا تھا، اور 4-5 بندے فوتی ہو جاتے تھے. تو اس پر اس نے لکھا کہ ابتدا میں تو میں نے اس کو اتفاق پر محمول کیا کہ ویسے ایسے ہو جاتا، لیکن جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی برکت ہے. اب دیکھو سرکار کے نام کی برکت کتنی ہے کہ آیا وہ فرشتہ واپس چلا جائے. یعنی نشر الطیب کیا ہے کہ سرکار کا ذکر قلم سے لکھنا، تو جن کا ذکر قلم سے لکھیں تو موت ٹل جائے، تو ان کا زبان سے کریں تو پھر بھی کتنا فائدہ ہوگا. قلم سے لکھنے سے فرشتہ واپس ہو جائے. کہتا جس دن میں چھٹی کرتا تھا فرشتہ 4-5 کو مار جاتا تھا، اور جس دن میں لکھتا تھا وہ چھٹی کرتا تھا. پہلے میں سمجھتا تھا بائی چانس ہوا ہے، لیکن پھر تجربہ ہوا کہ یہ بائی چانس نہیں، یہ سرکار کے نام کا صدقہ ہے. اس کے بعد اپنی کتاب میں یہ صفحے پہ لکھا ہے کہ آج کل بھی لوگوں نے مجھے طاعون ہونے کے متعلق اطراف و جوانب سے لکھا ہے، تو میں نے ان کو بھی جواب میں یہی لکھا ہے کہ نشر الطیب پڑھا کرو. طاعون کی بیماری سے بچنا ہے تو کیا پڑھا کرو؟ نشر الطیب. اب یہیں سٹاپ کرتے ہیں. طاعون کی بیماری سے بچنے کے لیے نشر الطیب پڑھنا یہ کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ طاعون کی بیماری سے بچنے کے لیے نشر الطیب پڑھنا اور یا اللہ مدد نہ کہنا، نشر الطیب پڑھنا، یہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ یہ خلفائے راشدین کا کہاں حکم ہے؟ یہ صحابہ نے کہاں کہا ہے؟ یہ تابعین کا کہاں وظیفہ ہے؟ نشر الطیب تو لکھی بعد میں گئی، اشرف علی تھانوی نے خود لکھی. تو اگر اس کو جائز سمجھتے ہیں اور فائدہ بھی سمجھتے ہیں تو جن کا ذکر لکھے اکیلا بندہ اس سے فائدہ ہو، ایک بندہ کتاب پڑھ لے اس سے فائدہ ہو، وہی بات اگر جلسے میں بیان ہو جائے تو پھر حرام کیوں ہو جائے؟ بالکل ایس منطق کی سمجھ نہیں آتی جو ان لوگوں نے دنیا کو دھول اور بھول بھلیکھے میں ڈال رکھا ہے. ماننے پہ آئے تو یہاں پر یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی وجہ سے اسرائیل واپس چلا جائے، کہ چونکہ یہاں نشر الطیب پڑی جاتی ہے، جس گھر میں ہے وہی نہیں پورے شہر کو فائدہ ہونا چاہیے. کہتا میرا گھر تو میرا رہ گیا، پورا شہر تھانہ بھون جو ہے اس میں کوئی نہیں مرتا جب میں نشر الطیب کے چند صفحے لکھتا ہوں. اور جس دن جو ہے وہ ایسی صورتحال دوسری ہوتی ہے میں نہیں لکھتا، اس دن فرشتہ آ جاتا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ یہ سرکار کے ذکر کا جو انداز ہے رب نے قرآن میں فرما دیا. اس کے بعد اب علیحدہ علیحدہ دلیلوں کی ضرورت نہیں کہ نشر الطیب کی علیحدہ دلیل ہو، مواہب الدنیا کی علیحدہ دلیل ہو، میلاد کی علیحدہ دلیل ہو، معراج کی علیحدہ دلیل ہو. وہ مطلقاً فرما دینا رب ذوالجلال کا ورفعنا لک ذکرک، اور اس کے زیر سایہ وتعزروہ وتوقروہ، یہ اس بات کو واضح کر رہا ہے جہاں بھی کوئی صحت عقیدہ کے ساتھ بیٹھ کے ان کا ذکر تنہائی میں کرے، مجلس میں کرے، صبح کرے، شام کرے، دن کرے، رات کرے، رب ذوالجلال اس بندے کو فضل و کرم سے مالا مال فرمائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس موضوع کے لحاظ سے جس وقت عید کے معنی و مفہوم اور اس کو منانے کے انداز سے چند باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں. اس میں ابھی بہت سی چیزیں باقی ہیں. بطور خاص ایک کو ذکر کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں. کچھ لوگوں کا بہانہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن یہی وفات کا بھی دن ہے، تو جب وفات کا دن ہے تو پھر اس دن سوگ منانا چاہیے، اس دن عید نہیں ہو سکتی کیونکہ وفات کا دن ہے. توجہ سے سننا، فنڈ بھی اکٹھا کریں اور موضوع کو بھی مکمل کر لیں. اس سلسلہ میں یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کیا واقعی وفات کا دن وہی ہے جو ولادت کا دن ہے. اس میں دو آرائے ہیں. اگر مان بھی لیا جائے کہ جو وفات کا دن ہے یہی ولادت کا دن بھی تھا تو پھر بھی یاد رکھنا یہ یوم سوگ نہیں ہے، پھر بھی اس کا عید ہونا اپنی جگہ پہ برقرار ہے، چونکہ اس کا ذکر بھی حدیث شریف میں موجود ہے. کس طرح؟ توجہ کرنا، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات سیاستہ میں موجود ہیں. آپ نے
جمعے کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فیہ خلق آدم و فیہ قبض، کہ جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور جمعے کے دن ہی ان کا وصال ہوا. جمعے کے دن ولادت بھی ہے پیغمبر کی اور جمعے کے دن وصال بھی ہے. تو محبوب کیا جمعے کو سوگ منائے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، الجمعہ تو عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے. تو سرکار نے اپنی وفات سے پہلے، اپنے وصال سے پہلے ایک پیغمبر کی ولادت اور وفات کے دن کا تذکرہ کر کے اس کے عید ہونے کا بیان پہلے اس لیے کر دیا کہ میرے وصال میں اگر ایک دن کا اتحاد بھی ہو جائے کہ وہ ولادت والا ہی وفات والا بھی بن جائے تو میری امت کے پاس روشنی موجود ہو کہ اس کو یوم سوگ نہیں پھر بھی یوم عید ہی کہا جائے گا. اور باقی یہ بھی وجہ ہے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نور لے کے آئے تھے وفات سے وہ ڈوب گیا تو پھر تو معاذ اللہ بڑا افسوس، سوگ ہونا چاہیے. اور اگر وہ آج بھی سینوں میں ہے تو پھر سوگ نہیں، پھر سرور ہونا چاہیے. تو جس ولادت کا اب تک نور باقی ہے اس ولادت کا اب تک سرور بھی باقی ہے. اس بنیاد پر اس عید کا اچھے طریقے سے اہتمام ہونا چاہیے. لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی خلاف شرع عمل اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے. یہ گانے باجے ڈھول اور اس طرح کی چیزیں ان کو اس مقدس فنکشن سے دور رکھنا ضروری ہے. اور بے پردگی، عریانی، فحاشی، وہ ان چیزوں کو اگر کوئی لانچ کر کے میلاد کی محفلیں کرتا ہے ہرگز ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. تمام منہیات ایسی چیزیں جو ممنوع ہیں ان کا اس مقدس محفل سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان سے پاک رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اگر ایسا کوئی کر رہا ہو اس کو سمجھانا بھی ہم پہ لازم ہے. یہ ایک مقدس محفل ہے، طہارت والی ہے، تقدس والی ہے، یہ شریعت سمجھانے والی ہے، شریعت کی خلاف ورزی والی نہیں ہے. اس واسطے ان ساری چیزوں کا مکمل اہتمام ہونا چاہیے. کل بڑا ہی اہم موضوع ہے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، اس پر وقت پہ پہنچیں، وقت پہ سماعت کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.